سورہ ابراہیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ یہ کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل فرمایا کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے اجالے میں لائیں ان کے رب کی توفیق سے، اس کی راہ کی طرف جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے، جو آخرت چھوڑ کر پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے قبیلے کی زبان میں، تاکہ وہ انہیں واضح طور پہ بتا دے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور وہ غلبہ والا حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بہت بری تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اگر تم اور جتنے زمین میں ہیں سب کافر ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، نوح کے منکر لوگوں اور عاد اور سمود کی، اور جو ان کے بعد ہوئے؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تو غصے میں وہ اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف لے گئے اور کہنے لگے، بے شک ہم نے اس کا انکار کیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں یقیناً ایسے شک میں ہیں جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور موت کے وقت مقرر تک تمہیں عذاب سے مؤخر کر دے۔ وہ بولے، تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ہمارے ان معبودوں سے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی روشن سند لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، اے کافروں، ہم آدم کی نسل ہونے میں تم جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہماری نجات کی راہیں ہمیں دکھا دیں، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنے وطن سے، یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ان ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کریں گے، اور ضرور ہم تمہیں ان کے بعد اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے وعدہ عذاب سے خائف رہے۔ اور رسولوں نے اللہ سے فتح و نصرت مانگی، اور ہلاک ہوا ہر سرکش ضدی۔ دوزخ اس کے پیچھے ہے اور اسے پلایا جائے گا پیپ کا پانی، وہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور اسے گلے سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ اپنے رب کے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے کہ اس پر تیز آندھی کے دن ہوا کا سخت جھونکا آیا، اپنی ساری کمائی میں سے کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بنایا؟ اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ اور سب اللہ کی بارگاہ میں علانیہ حاضر ہوں گے تو پیروی کرنے والے کمزور طاقتور متکبروں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تو کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم سے ٹال سکتے ہو؟ کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے، برابر ہے ہم پر،
ہم آہوزاری کریں یا صبر سے کام کریں، ہمیں خلاصی نہیں۔ اور فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کہے گا، بے شک اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر کچھ غلبہ نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔ تم نے جو اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں اس کا منکر ہوں، بے شک ظالموں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ملاقات کے وقت ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاک کلمے کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے، اسے زمین سے اکھاڑ دیا گیا، اسے کوئی قرار نہیں۔ اللہ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کے گھر میں اتارا؟ جو دوزخ ہے اس میں وہ پہنچیں گے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے کچھ فائدہ اٹھا لو کہ بے شک تمہارا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور ظاہر ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارا رزق ہے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے نہروں کو کام میں لگا دیا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا کہ وہ برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور تمہاری سب مانگی ہوئی چیزوں میں سے تمہیں بہت کچھ دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امان والا بنا دے اور مجھے اور میرے خاص بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جس نے میری پیروی کی تو بے شک وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے گھر کے پاس جو حرمت والا ہے۔ اے ہمارے رب اس لیے کہ یہ نماز قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں، اور کھانے کو انہیں کچھ پھل دے تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ مخفی نہیں۔ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب ہوگا۔ اور اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھنا، اس چیز سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بے تحاشا دوڑتے ہوئے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، اس حال میں کہ ان کی پلک جھپکتی نہ ہوگی اور ان کے دل خوف کی وجہ سے اڑتے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی اتباع کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے ہٹنا نہیں؟ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر خوب ظاہر ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا،
اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان فرمائیں، اور بے شک انہوں نے خوب فریب کی چالیں چلیں، اور اللہ ہی کے پاس ہیں ان کی چالیں، اور ان کا مکر ایسا نہ تھا جس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو اے مخاطب، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمینیں بدل جائیں گی دوسری زمینوں سے اور آسمان بھی، اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جو ایک ہے سب پر غالب۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس آگ بھڑکانے والے روغن قطران کا ہوگا، اور آگ اپنے شعلوں سے ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ قرآن سب لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور اسی لیے کہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت قبول کریں۔